अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग बाय महविश। कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है दालों से। खूबसूरत मज़ेदार सी प्यारे प्यारे कलर्स की दालें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं और यकीनन आपको भी दिल कर रहा होगा कि आज हम भी दाल बना डालें। तो इसकी मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता दूँगी क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। और यहाँ सारी दालें जो है मैंने धो के गर्म पानी में 1 घंटा के लिए भिगो दी थी और भिगो के रख दी थी। और उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से धो के इसका छिलका जो है रिमूव कर दिया था, क्योंकि यहाँ कुछ दालें ऐसी थी जो छिलके समेत मैंने भिगोई थी। और उनको अच्छी तरह फिर धो लेना है ताकि उनका छिलका सारा रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर में सारी दालें डाली गर्म पानी में और उसमें सारे मसाले डाले और प्याज और टमाटर, हरी मिर्च और जितने भी नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, ज़ीरा वगैरह सारा कुछ डाल के और फिर उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। और उसमें चिकन पाउडर अगर आपके पास हो तो वो भी ऐड कर दीजिए। और उसके बाद जब वो अच्छे से गल गई तो मैंने एंड पे उसको लहसुन अदरक का और ज़ीरा का तड़का लगा दिया। तो बस अब फिर हमारी मज़ेदार सी दाल हो गई थी तैयार। और उसके साथ आप बॉयल चावल खा लें या रोटी के साथ खाएं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये आज सुबह की वीडियो स्टार्ट हो रही है, वो कल रात की वीडियो थी। और यहाँ जो है सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 5:30 बजे का टाइम होगा ये। मैं जब उठी और मैंने सोचा कि ये बाहर का आपको व्यू भी दिखाती जाऊँ। अभी सूरज निकला नहीं है बल्कि हल्की हल्की सी सुर्खी जो है आसमान पे फैली है। और अभी मैं जाऊंगी किचन में और किचन में इस वक्त नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि आज बच्चों ने स्कूल जाना था। और जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाएंगे क्योंकि बच्चे जो हैं लेट ना हो स्कूल से। ये वक्त बड़ा खूबसूरत होता है, सुबह के वक्त चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होती हैं और बिल्कुल हर तरफ खामोशी होती है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। तो अगर आप इस वक्त कहीं वॉक के लिए निकल जाएं तो बड़ा ही मज़ा आएगा, लेकिन हमारे पास तो कोई इस तरह की जगह ही नहीं है वॉक के लिए। तो मैं पहले किचन में आई, किचन भी आपको दिखाया कि बिल्कुल वहाँ भी खामोशी थी। फिर मैंने आके उधर जनाब ठक ठुक लगाई और ये बच्चों के लिए लंच भी रेडी हो चुका था और नाश्ता बना के बच्चे नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ सामिया ने उनके लिए लंच भी तैयार कर दिया है। आज उसने सैंडविच बनाए हैं बच्चों के लिए। तो आजकल ये घर पे होती है तो ये छोटे मोटे काम जो है कर देती है बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए मतलब लंच बना देती है। और यहाँ ये लंच बॉक्स रेडी कर रही है और इस वक्त हमारी लाइट भी जा चुकी है तो ये बाहर लंच बॉक्स लेके आई और बाहर ये शूट कर रही है। यहाँ बच्चे सारे चले गए हैं स्कूल और अब मैं घर के काम स्टार्ट करने लगी हूँ। बर्तन जो हैं काफ़ी सारे इकट्ठे हो चुके हुए थे तो सारे बर्तन मैंने सिंक में जमा कर दिए। अब मैं इनको धोना स्टार्ट करती हूँ। और ये टाइम जो है बड़ा बिज़ी बिज़ी गुजरता है। इस वक्त मैं बैठती नहीं हूँ, जैसे ही बच्चे जाते हैं मैं फ़ौरन से ही काम स्टार्ट कर देती हूँ। जब तक काम नहीं ख़त्म होते तो मैं सुकून से कहीं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि एक दफ़ा जब बैठ जाए तो फिर सुस्ती चढ़ जाती है, फिर कोई काम नहीं होता। तो ये आप लोगों के लिए टिप है, जो भी माएँ हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। अक्सर माएँ जो हैं बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती हैं, तो इस तरह ना किया करें बल्कि फ़ौरन से ही काम स्टार्ट कर दिया करें। तो इस तरह आप एक्टिव भी रहेंगी और आपके काम भी सुबह सुबह सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास एक क्वालिटी टाइम होगा जिसको आप अपने हिसाब से स्पेंड कर सकती हैं, मतलब कुछ अच्छा सा रीड भी कर सकते हैं, या अगर आप भी व्लॉगिंग वगैरह करती हैं तो आप उसको भी टाइम दे सकते हैं, या अगर आप कुछ नहीं करते तो कुछ कर सकते हैं। मतलब कोई ना कोई अपने लिए एक्टिविटी ढूंढ लें और ख़ुद को एंगेज भी रखें। और आजकल जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं तो मुझे लगता है कि ख़ातून को कोई ना कोई काम ज़रूर करना चाहिए जिससे वो अपने हस्बैंड की हेल्प भी कर सके और मेंटली भी वो जब बिज़ी होगी तो उसके जहन में फतूरी जो हैं वो नहीं आएंगे ख्यालात कि वो शौहर को तंग करने के नए नए आइडियाज़ नहीं लेगी, या अपने ससुराल वालों को तंग करने के नए नए आइडियाज़ उसके जहन में नहीं आएंगे, बल्कि वो इंगेज रहेगी तो मेंटली भी वो अच्छे तरीके से कुछ पॉजिटिव सीख सकेगी और सोच सकेगी। खैर जी, ये मजाक के साथ साथ एक हकीकत भी है। जब आप फ्री होते हैं और फारिग होते हैं तो कहते हैं कि फारिग बंदे के दिमाग में शैतान होता है। तो कोशिश किया करें कि अपनी एनर्जीज़ को किसी पॉजिटिव कामों में लगाएं और लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। और जितना भी हो सके तो अच्छा सोचें, मुस्बत सोचेंगे तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें मुस्बत ही होंगी।
تو اگر آپ دوسروں کو تنگ کرنے کے نئے نئے آئیڈیاز سوچیں گے تو پھر آپ کی زندگی بھی اسی طرح اجیرن ہوگی، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے گڑھے کھوتے ہیں تو ہمیشہ گرتے خود ہی ہیں۔ اور سیلف اسیسمنٹ کرتے رہا کریں، اپنی آپ کو ضرور جانچا کریں کہ آپ میں کون کون سی غلط چیزیں ہیں جن کو آپ سدھار سکتے ہیں، کیونکہ آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، ہر بندہ جو ہے دوسرے میں سے خامیاں ڈھونڈ کے اور اس کو ٹونٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ اور اس چیز کو ہم لوگ نہیں سوچتے، بس ہمیں مظلومیت کا رونا دھونا ہوتا ہے، اور ہر بندے کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں اور دوسرا بڑا ہی ظالم ہے۔ اور حقیقت ہوتی بھی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا بھی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کو ویسے ہی ہمدردیاں سمیٹنے کا شوق ہوتا ہے کہ کوئی بس ہمارے ساتھ ہمدردیاں کرتا رہے اور ہم لوگ مظلوم اور بیچارے بنے رہیں۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے، بلکہ آپ دوسروں کا سہارا بنیں، نہ کہ دوسروں سے ہمدردیاں سمیٹیں۔ اگر آپ کی لائف میں کچھ اس طرح کا ہے بھی صحیح، تو آپ کوشش کیا کریں کہ اس کو خود تک محدود رکھیں۔ جب آپ ہر دوسرے بندے کو پکڑ پکڑ کے اپنی کہانیاں سناتے ہیں تو وہ اگلا بندہ بھی آپ سے تنگ آ جائے گا کہ یہ کیا آئے روز ایک ہی کہانی سناتی ہے۔ یا آپ جو فرینڈز ہیں ان کو بھی جب ایک ہی سٹوری بار بار سنائیں گی تو ان کو بھی آپ کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنا جو ٹائم ہے اس کو اچھے کاموں میں سپینڈ کریں اور فضول قسم کی گوسپ سے بچے رہیں۔ جب آپ اچھے اور نیک کام میں لگیں گی یا کسی اچھے کام میں انگیج ہوں گی تو کوئی نہ کوئی اس کا آپ کو بینیفٹ ضرور ملے گا۔ اگر کام ختم کرنے کے بعد پھر بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا کوئی کام کرنے کو، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر بھی کوئی نہ کوئی کام میں لگے رہیں۔ تو ذہن کو فریش رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مشکل کام کریں، آپ کوئی بھی اچھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، جو بھی جس چیز کا بھی آپ کو شوق ہو وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ مطلب پینٹنگ شوق ہے آپ کو، گارڈننگ کا شوق ہے، کپڑے سلائی کرنے کا شوق ہے، یا کچھ بھی ہے، آپ اسی کام کو لے کے چل سکتے ہیں اور خود کو آپ بزی بھی رکھیں گے۔ اور جب آپ اپنے شوق کے مطابق وہ کام کریں گے تو آپ کو اس کام میں مزہ بھی آئے گا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے بھی صحیح۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا ٹائم جو ہے ادھر ادھر جا کے اور اپنی اڑوس پڑوس میں جا کے خواتین کے ساتھ گوسپ کریں، تو اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے سپینڈ کریں اور کوئی بھی غلط سوچ یا کسی کے گھر میں فساد ڈلوانے کی جب آپ کوشش کریں گے تو پھر اس کے اثرات آپ کو اپنی اولاد میں دیکھنے کو ملتے ہیں، یا آپ کو اس طرح کے حالات خود فیس کرنے کو بھی ملتے ہیں جب آپ دوسروں کے لیے غلط سوچتے ہیں۔ تو ہمیشہ پازیٹیو رہنے کی کوشش کیا کریں اور کسی کی باتوں کو نیگیٹو نہ لیں۔ اگر کوئی نیگیٹو کرتا ہے تو کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ پازیٹیو رہیے، پازیٹیو سوچیے، پازیٹیو کیجیے، تاکہ آپ کی لائف میں بھی اللہ پاک آسانیاں پیدا کریں۔ تو یہاں جو ہے کچن کی صفائی ہو رہی ہے، آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں کچن میں صفائی کر رہی تھی تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے۔ تو آپ میری جو پیاری پیاری بہنیں اور سبسکرائبرز ہیں، میری باتوں کو دل پہ نہ لیا کیجیے، بلکہ اگر آپ کو کوئی صحیح راستہ دکھا رہا ہوتا ہے تو آپ ان باتوں کو پازیٹیو لیں۔ تو آج جو ہے بہت زیادہ کچھ پازیٹیوٹی کی بات ہو گئی ہے، تو آپ نے بور نہیں ہونا۔ ہم اپنے یہاں لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور کچھ اور بات کر لیتے ہیں۔ جب آپ فری ہو جائیں تو آپ میرے بلاگس کو انجوائے کیا کریں، وہاں سے موٹیویشن لیا کریں، اور اگر آپ کسی خاص ٹاپک پہ کچھ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ ضرور ڈسکس کریں گے۔ تو میں نے دوسرا چینل پہلے بنایا تو میں نے اس پہ یہی شروع والے اپنے بلاگس میں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اپنی لائف کی سٹوری سناؤں گی کہ میں نے کس طرح اپنی لائف کو گزارا، کس طرح مشکل حالات کا سامنا کیا اور پھر میں کس طرح اس سے نکلی۔ حالانکہ میری نیت بالکل صاف تھی، میں کسی سے نہ ہمدردیاں بٹورنا چاہتی تھی اور نہ ہی میرا مقصد جو ہے کسی کو نیچا دکھانا تھا، بلکہ میں اپنی سٹوری کے تھرو تمام اپنی بہنوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتی تھی کہ اگر لائف میں کچھ ہرڈل آ بھی جائیں یا تکلیفیں ہوں تو آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا،
لیکن پھر اس دوسرے چینل پہ میں نے کچھ ریسپیز سٹارٹ کر دیں تو پھر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ریسپیز سے ہٹ کے کچھ اور اس طرح کی بلاگنگ وغیرہ کروں۔ پھر میں نے یہ والا چینل بنایا کہ چلیے میں اس پہ اپنی سٹوری شیئر کروں گی، لیکن پتہ نہیں کیوں شاید میری ٹریننگ اسی طرح ہوئی ہے یا جو بھی ہے، مجھے اپنی کوئی بھی بات دوسروں کو اس طرح بتا کے اور ہمدردیاں لینا بالکل بھی پسند نہیں ہے، بلکہ مجھے بالکل یہ چیپ لگتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی کہانیاں سنا کے تو اپنی تکلیفیں دوسروں کے آگے بیان کرتے رہیں۔ اس چینل پہ بھی میں نے یہ بات کی تھی، لیکن میرا دل ہی نہیں کرتا کہ اس طرح کی اپنی سٹوری سنا کے تو شاید لوگوں کو لگے گا کہ یہ ہمدردیاں یا سمپتھی چاہتی ہے، تو سمپتھی یا ہمدردی مجھے بالکل بھی کسی سے نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے ساتھ ہو تو مجھے لگتا ہے اس سے لوگوں سے کوئی ہمدردیاں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ کچھ لوگ موٹیویٹ ہو کے اور تکلیف اور پریشانیوں میں جو لوگ ہیں تو وہ اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کو بھی پازیٹیو لے کے چلیں کہ یہ آزمائش اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس سے نکالیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ تکلیف ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی اور ہم نے کبھی اس سے نکلنا نہیں ہے۔ تو اس طرح نہ سوچا کریں، ہمیشہ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اور جب تک زندگی ہے تو آپ کے ساتھ آزمائشیں جڑی رہیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ جو ہے آسانیوں اور خوشیوں میں رہیں اور کبھی آپ پہ کوئی تکلیف آزمائش نہ آئے، تو یہ جو ہے زندگی کے ساتھ چلیں گی۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ لائن بڑی خوبصورت تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہاں جو ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لیکچر ختم کرتے ہیں، لیکن کیا کریں اور کیا بات کریں؟ آپ لوگ کمنٹ کیجیے اور مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ آپ کیا بات کریں۔ آج کل لائف میں سٹریس ہی لوگوں کے اتنے کہ بار بار بات گھوم پھر کے تو اسی ٹاپک پہ آ جاتی ہے اور لیکچر دینا پڑتا ہے، اور یہ لیکچر نہیں تھا۔ یہ جب ہم لوگ خواتین بیٹھتی ہیں تو اکثر گوسپ کرتی ہیں، تو اس گوسپ کی بجائے اگر اس طرح کی کوئی پازیٹیو باتیں کریں تو میرے خیال سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ ہماری نیکیوں میں لکھی جائیں گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اچھی بات کریں، اچھی سوچ رکھیں، اور اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اور جو آپ کے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ پاک نے آپ کے لیے کچھ اس طرح کا نہیں لکھا تو چاہے ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہیں۔ تو جب سارا کچھ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے تو پھر لوگوں سے کس بات کا ڈرنا اور کس بات کی ہمدردیاں؟ تو ہمیشہ مضبوط رہیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، بلکہ ہمیشہ اچھی سوچ اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ چلیں۔ آئی ہوپ کہ آج آپ کو یہ چھوٹا سا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو یہاں آج میں نے سارے کام جلدی نمٹا لیے تھے، اب میں فری ہو کے تو اپنا یہ انجوائے کرنے لگی ہوں چیا سیڈ، اور اس سے آپ کی معدے کی گرمی بھی دور ہوگی اور آپ کے دماغ کی گرمی بھی دور ہوگی۔ تو آپ لوگ بھی کام ختم کرنے کے بعد یہ ضرور پیا کیجیے، بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کے ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ ملیں گے کل کسی مزیدار سے ولاگ کے ساتھ، اور اگر میری کوئی بات کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ آپ نے میری کوئی بھی بات دل پہ نہیں لینی، بلکہ تمام باتوں کو پازیٹیو لینا ہے۔ تو ملیں گے کل کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔